خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورہ مومنون سے 9, 10 اور 11 اور 12 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سورہ یعنی المومنون میں مومنوں کی بعض علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز سے جن آیات کا تعلق ہے اس میں ان آیات میں وہ امور بھی بیان فرمائے ہیں جو نماز سے متعلق ہیں، اور براہ راست نمازیں ان امور سے پہچانی جاتی ہیں. فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں پر نگران رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ٹھہریں گے یا وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کو ورثے میں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے. نماز کی جو علامتیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، کچھ علامتیں نماز کی باہر سے تعلق رکھتی ہیں یعنی معاشرے سے، اور کچھ علامتیں انسان کے اندر اپنی ذات کے اندر ڈوب کر معلوم کی جاتی ہیں. گزشتہ خطبے میں نے بعض ایسی علامات کا ذکر کیا تھا جو معاشرے کے آئینے میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور پہلی آیت میں انہی کا ذکر فرمایا گیا ہے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. کچھ دوسری علامتیں ہیں جن کا انسان کے نفس سے، اس کے قلب سے، اس کے اندر پیدا ہونے والے باریک در باریک روحانی تغیرات سے ہے.
اور ان کا ذکر فرماتے ہوئے علی صلاتہم یحافظون فرمایا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں حفاظت کا کیا مضمون ہے۔ بعض اوقات تو حفاظت صرف فرض کے طور پر کی جاتی ہے، جیسے چوکیدار کسی گھر کی یا کسی بینک کی حفاظت کرتا ہے، اور بعض اوقات حفاظت محبت کے نتیجے میں پیدا کی ہوتی ہے، یعنی محبت حفاظت کا خیال پیدا کرتی ہے، اور وہ حفاظت اس فریضہ حفاظت سے مختلف نوعیت کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جتنی اس کی محبت بڑھتی چلی جائے اتنا ہی حفاظت کا معیار بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ خاصہ صرف انسان کے ساتھ ہی نہیں، جانوروں میں بھی یہ جذبہ بڑی شدت کے ساتھ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ایک مرغی جو اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں سے پیار کرتی ہے، بظاہر اس مرغی میں حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بھی وہ ڈرتی ہے۔ بلی یا کتے یا چیل کے ساتھ مقابلے کا اس کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ لیکن جب محبت کے نتیجے میں حفاظت کا خیال پیدا ہوتا ہے، جب اپنے چوزوں سے پیار کے نتیجے میں وہ حفاظت کرنا چاہتی ہے تو ایسا بپھر جاتی ہے، ایسا اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایسا عزم اس میں پیدا ہو جاتا ہے، ایسی غیر معمولی قوت آ جاتی ہے کہ وہ پھر بلی یا کتے سے نہیں ڈرتی، بلکہ ایسی مرغی سے بعض دفعہ دوسرے جانور دامن بچا کے گزرتے ہیں، اور اگر وہ حفاظت نہ بھی کر سکے تو حفاظت کے دوران جان دے دیتی، ایسا جھپٹتی ہے شدت کے ساتھ کہ دیکھنے سے وہ نظارہ انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ حفاظت جو ہے، یہ اس کا مقام ہی بالکل اور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں نماز کے ساتھ جس حفاظت کا ذکر فرمایا گیا وہ کیا حفاظت ہے، اور اندرونی تغیرات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ جب میں نے کہا کہ اس حفاظت کا اندرونی تغیرات سے تعلق ہے اور باطن میں پیدا ہونے والی علامتیں بتائی گئی ہیں، تو یہ مضمون کس طرح اس سے جوڑ کھاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط مسلم کتاب الطہارت۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ایک سوال کے رنگ میں فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو دھو دیتا ہے اور نور فرما دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مکارہ کے باوجود وضو کو اختیار کرنا اور وضو کے ذریعے اپنے جسم کو نماز کے لیے پاک کرنا۔ یعنی عام حالت میں نماز کے لیے وضو کیا ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ نماز کے لیے وضو کی تیاری ہو اور وضو کے رستے میں روکے ہوں، سخت سردی کا موسم ہے اور انسان ویسے ہی
ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہے، مگر یہاں تو خیر سہولتیں ہیں۔ ایسی جگہوں میں جہاں موسم زیادہ سرد ہو اور پانی گرم کرنے کی سہولت کوئی نہ ہو، وہاں بعض اوقات سخت سردی میں وضو سے سخت کراہت آتی ہے۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جو سنگھار بناؤ کی عادی ہوتی ہیں، ان کے لیے وضو کرنا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تیار ہو کے پارٹی پہ جا رہی ہیں اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، یا پارٹی میں جا کر نماز کا وقت آ جاتا ہے، کتنی دفعہ وہ منہ دھوئیں اور پھر دوبارہ سنگھار کریں۔ تو کئی قسم کے عوارض بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے وضو میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسباغ الوضو ہے، اسباغ کہتے ہیں بہت اچھی طرح وضو کا کرنا، صرف یہی نہیں کہ وضو کرنا بلکہ خوب پیار اور محبت سے وضو کرنا، باوجود اس کے کہ کثرت کے ساتھ طبی روکیں موجود ہیں۔ اس کا نام ہے سچا اور حقیقی وضو، اور اس کے نتیجے میں گناہ دھلتے ہیں اور دور ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مسجد میں کثرت سے آنا جانا، کثرت الخطا الی المساجد۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد نماز پڑھنا، بلکہ مضمون اور بیان ہو رہا ہے۔ بالکل یہاں محبت اور تعلق کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اس لیے نماز کا ذکر نہیں بلکہ کیسے نماز کے ساتھ تعلق ہو ایسے لوگوں کو، وہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کہ قدم کے کثرت سے نشان ملیں۔ کوئی نمازی ایسا پیار کرتا ہو نماز سے اور باجماعت نماز سے کہ اس کا دن آنے جانے میں وہ صرف ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے دور سے مسجد آنا، کیونکہ اس سے قدم زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکے۔ دور سے مسجد آنے کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے گھر مساجد سے بہت دور ہیں، اور یہ ایک حادثاتی اتفاقی بات ہے، اس میں ہر نمازی کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ کثرت الخطا کا مطلب ہے کہ اس کثرت سے آنا جانا ہو کہ گویا قدموں کے نشان پڑ گئے ہوں مسجد اور اس کے گھر کے درمیان، نزدیک ہو گھر یا دور گھر ہو، آنے جانے کی کثرت کا اظہار ہے، اس سے زیادہ اس میں اور کوئی معنی نہیں۔ پھر فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جائے، یعنی اس کثرت سے آنا جانا بھی ہو لیکن اکتانے والا نہ ہو، بلکہ محبت کے نتیجے میں ہو، فرض کے نتیجے میں نہ ہو، عشق کے نتیجے میں۔ کیونکہ اگر فرض کے نتیجے میں یہ آنا جانا کثرت سے ہو تو جتنا زیادہ آنا جانا ہوگا اتنا ہی طبیعت اکتاتی چلی جائے گی، اتنا ہی بوجھ محسوس کرے گی۔ اگر عشق کے نتیجے میں آنا جانا ہو تو پھر جتنا آنا جانا ہو اتنا ہی پیار بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار، ذالکم الرباط فذالکم الرباط، فرمایا اس کو کہتے ہیں رباط، ہاں اسی کو رباط کہتے ہیں۔ اب رباط کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اس کا ترجمہ جہاں جہاں بھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ پائیں گے ہمیشہ یہی ملے گا کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور عموماً یہی معنی لیے جاتے ہیں۔ رباط ربط سے نکلا ہے، اور ربط کا ہے تعلق، ربط میں کے معنی ہے تعلق، بلکہ مضبوط تعلق کا باندھنا۔ اور عربی محاورے میں قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال فرمایا ہے دوسری جگہ خوب کھول کر۔ رباط کے معنی سرحدوں سے ایسا رابطہ کہ گویا ہر وقت انسان حفاظت کے لیے سرحد پر بیٹھا رہے۔ تو ایسی چوکیاں جو سرحد پر قائم کی جاتی ہیں اور وہ نظام جو سرحد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اسے رباط کہتے ہیں۔
لیکن اس کے اندر مرکزی مفہوم، بنیادی معنی ربط یعنی تعلق کے ہیں۔ اب عام انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کا نماز سے کوئی تعلق ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان ہے جو اس نقطے کو پہنچ گیا ہے، اور پھر اس کے بھی بڑے وسیع معانی کھول دیے ہیں آپ نے، ایک عظیم مضمون روشن کر دیا ہے اس سے۔ فرمایا اصل ربط، اصل رباط نماز کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں نماز کی حفاظت ہے۔ عشق کے نتیجے میں، یعنی ربط کے نتیجے میں جو حفاظت ہوگی وہ حفاظت ہے جو حقیقی حفاظت ہے۔ اور دوسری آیت میں جہاں جو میں نے پڑھ کے سنائی تھی، حافظو یا یحافظون، دونوں قرآن کریم میں ملتے ہیں محاورے۔ ایک جگہ حکم ہے حافظو، نماز کی حفاظت کرو، دوسری جگہ فرمایا مومن بندے یحافظون علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہاں جو حفاظت کا مضمون ہے اس کو بھی کھول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حفاظت ایسی نہیں جیسے چوکیدار کسی مکان کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ وہ حفاظت ہے جو تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور جو مضمون بتایا ہے اس حفاظت کا وہ سارا محبت اور پیار کا مضمون ہے۔ وضو کرنا جبکہ تکلیف ہو، وضو ایسے حالت میں کرنا جبکہ ابتلا آ جائے وضو کرنے سے، کئی قسم کی مشکلات ہوں، اور پھر اس وقت بھی سنوار کر وضو کرنا، خوب اچھی طرح سجا بنا کے وضو کرنا، پھر آنا جانا اس کثرت سے کہ قدموں کے نشان پڑ جائیں مسجد اور گھروں کے درمیان، اور اس کے باوجود پھر اگلی نماز کا انتظار میں بیٹھے رہنا کہ کب پھر خدا کی طرف سے آواز بلند ہو اور پھر میں مسجد چلا جاؤں۔ یہ تو عاشقی کا مضمون ہے۔ محبت کا بھی جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے جسے عشق میں دیوانگی کہا جاتا ہے، یہ تو وہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اور آخر پر فرمایا رباط یہی ہے، رباط یہی ہے۔ اے سمجھنے والوں سمجھو کہ اصل حفاظت جس کی طرف قرآن کریم تمہیں بلا رہا ہے اپنی اقدار کی حفاظت ہے، اور سب سے اعلیٰ قدر جو تمہیں عطا ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ اس کی حفاظت کرو، لیکن عشق کے جذبے سے حفاظت کرو، فرض سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت نہ کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی چھٹے درجے کے مومن جو پانچویں درجہ سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر آپ محافظ اور نگہبان ہیں، یعنی وہ کسی دوسرے کی تذکیر اور یاد دہانی کے محتاج نہیں رہے، بلکہ کچھ ایسا تعلق ان کو خدا سے پیدا ہو گیا ہے، اور خدا کی یاد کچھ اس قسم کی محبوب طبع اور مدار آرام اور مدار زندگی ان کے لیے ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نگہبانی میں لگے رہتے ہیں، اور ہر دم ان کا یاد الہی میں گزرتا ہے، اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی خدا کے ذکر سے الگ ہو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حفاظت کا یہ مضمون حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ درمیان کی صدیوں پر نظر ڈال کے دیکھ لیں، آپ کو یحافظون کی تفسیر میں عشق کا مضمون کہیں نظر نہیں آئے، یا آقا کو سمجھ آئے اس بات کی، یا اس غلام کو جو غلام کامل تھا اور جس کو خود حضرت محمد مصطفیٰ سے ایک ہمیشہ کا ربط تھا۔ ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدا، یہ اسی ربط کا تعلق تھا جس نے پہلے آقا کو خدا کے ساتھ ربط کے نتیجے میں رباط کا مضمون سمجھایا، اور پھر اس کامل غلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط کے نتیجے میں رابطے اور حفاظت کا مضمون سکھایا، جو اور کسی عالم، کسی بڑے سے بڑے بزرگ اور متقی کو اس کے سوا سمجھ نہیں آ سکا۔ یہ وہ خزانے ہیں جن کو لوٹانے کے لیے امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان سے ہم اپنا تعلق کیسے توڑ دیں؟
جس طرح آپ کو دائم ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط ہے، اسی طرح ہم غلاموں کو بھی آپ کے ساتھ ایک ربط ہے جس تعلق کو کوئی دنیا میں کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ اسی ربط کے نتیجے میں ہم نے اللہ سے محبت اور پیار کے اعلیٰ مضامین سیکھے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں غرض محبت سے بھری ہوئی یاد الہی جس کا نام نماز ہے، وہ در حقیقت ان کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتے، اور جس کی محافظت اور نگہبانی بین ہی اس مسافر کی طرح وہ کرتے رہتے ہیں جو ایک دشت بے آب و دانہ میں اپنی چند روٹیوں کی محافظت کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور اپنے کسی قدر پانی کو جان کے ساتھ رکھتا ہے جو اس کی مشق میں ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور اس نماز کی راہ میں اس نماز تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی روکیں ہیں، اور ایک مبتدی کے لیے جگہ جگہ ٹھوکر کے سامان بھی ہیں، لیکن پہنچنا ہمیں اس نماز تک ہی ہے۔ ٹھوکریں ہوں تب بھی اس نماز تک ہمیں پہنچنا ہے، کیونکہ یہی مقصود ہے زندگی کا، اور اس کے بغیر ہم اپنے اعلیٰ مقصد زندگی کو پا نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اندھا آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے نماز با جماعت ادا کرنے سے رخصت عطا فرما دیں، کیونکہ رات کے وقت اور خصوصاً صبح کے وقت میرے لیے مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ میں اندھا ہوں، اور مدینے کی وہ سڑک جو میرے گھر سے مسجد تک جاتی ہے اس میں جگہ جگہ ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں، مجھے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اجازت دی، اور جب وہ واپس مڑے تو پھر بلایا اور فرمایا نہیں، مسجد میں جانے سے کوئی روک تمہاری راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد تک پہنچنے کی راہ میں ظاہری کتنی بھی روکیں ہوں، تمہیں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی یہ فطرہ اس طرح تو نہیں فرمایا، لیکن اس پس منظر میں فرمایا جو سوال اٹھایا گیا تھا، کہ فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد اور انسان کا تعلق ایسا ہے کہ راہ کی روکیں اس کی نمازوں کو اس سے الگ نہیں کر سکتی، اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ نماز ہے جو اعلیٰ نماز، اس کی راہ میں اور اکثر مومنوں کی راہ میں بہت سی روکیں ہیں، لیکن ان روکوں کے نتیجے میں بھی بہرحال آپ کو وہاں تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے۔ کیسے وہاں پہنچیں اور کس طرح اس حقیقت کو پہچانیں اور اس حقیقت سے پیار کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حقیقت نماز ہے، یہ مسئلہ بھی ایک عارف باللہ ہی ہے جو ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بارہا قلم اٹھایا ہے، اور ملفوظات میں بھی بکثرت نماز کی محبت پیدا کرنے، نماز سے پیار کرنے، نماز کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے اور نماز کے ذریعے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بکثرت ارشادات ملتے ہیں۔ اور یہ مضمون بھی ایسا ہے جس میں آپ منفرد ہیں۔ تمام 13 صدیوں کے بزرگوں کے ارشادات کو آپ اکٹھا کر لیں جو نماز کے اعلیٰ مطالب اور لطائف پر مشتمل ہوں، تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات ان پر بھاری نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں، جیسے ایک ناواجب ٹیکس لگا ہوا ہے، جلدی گلے سے اتر جاوے۔ بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں
کہ نماز کے وقت سے دگنا تگنا وقت لے لیتے ہیں، حالانکہ نماز تو خود دعا ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے، اس کی نماز ہی نہیں۔ فرمایا یاد رکھو اس نے ایمان کا حق نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف ٹکروں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو 2-4 چونچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگے مارتی ہے ختم کرتے ہیں، اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ نماز خواہ کا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے۔ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق ہے اور کشش ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے، اسی لیے اسے میں نے دوبارہ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رب کا عبد کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کی گئی ہے۔ فرمایا ہے رب کے ساتھ عبد کا ایک دائمی تعلق موجود ہے پہلے سے، اس رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے نماز قائم کی گئی ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو آپ کا وہ تعلق کٹ جائے گا جو ہونا چاہیے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ایک فطری چیز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب سے عبد کو تعلق نہ ہو۔ جس نے پیدا کیا اس کا ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے، جیسے ماں کا بچے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے محرکات ہیں، ایسے بعد میں پیدا ہونے والے واقعات ہیں جو بعض دفعہ ماں کا بچے سے تعلق کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح رب اور بندے کا ایک دائمی تعلق ہے، وہ اپنی جگہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر عبادت نہ کی جائے یا خدا ہمیں عبادت نہ سکھاتا تو اس تعلق میں رکھنا پڑ جاتا اور رستہ رستہ ہم اس تعلق سے غافل ہو جاتے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب عارفانہ کلام ہے۔ لذت رکھ دی ہے کا تو مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اسے لذت آنی چاہیے، یعنی لذت آپ زبردستی پیدا نہیں کر سکتے نماز میں، یا خود کوشش کر کے لذت پیدا کرنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز میں لذت ہے، اور اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ میں رکھنا ہے۔ آپ اپنی کمزوری کو دور کریں، اپنے مذاق کو درست کریں۔ اگر ایک اچھے کھانے میں کسی کو لذت محسوس نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کھانے کو دوبارہ پکاؤ اور اس میں لذت پیدا کرو۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کھانے میں لذت ہے لیکن تم بیمار ہو، تم اپنا علاج کرو، تمہارا منہ کڑوا اور کسیلا ہو چکا ہے۔ تو یہ جو فقرہ ہے یہ بھی ایک انتہائی عارفانہ کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت میں ڈوبنے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کھڑکیاں ہیں جن کے ذریعے آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں داخل ہو کر آپ کی اس روحانی زندگی کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، جس نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو آج امام الزمان کا مقام کہلاتا ہے۔ کوئی جو واقف حال نہ ہو، جو ان گلیوں سے گزرا نہ ہو، جن کو ان رستوں سے پوری واقفیت نہ ہو، اس قسم کے فقرے لکھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے، ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو
تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے. عجیب کلام ہے فصاحت و بلاغت کا. جس تعلق کی مثال دی ہے اس کے بعد پھر عبادت میں لذت ڈھونڈنے کے لیے کیسا پیارا کلام ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو. جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پر ہے، جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی. جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے. اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا، لیکن جسے 2-4 دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. حیرت ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو جو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں تکبر پایا جاتا ہے، تو اس کا یہ اصل مفہوم ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ایک دفعہ سرسری نظر سے میرے کلام سے گزر جاؤ گے تو اس کے مطالب کو پالو گے. تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی اور بار بار پڑھنا پڑے گا غور کے ساتھ، تب تم اس کی کنہ کو پاؤ گے، ورنہ کلام کے بہت سے معارف تمہاری نظر سے اوجھل رہ جائیں گے. یہاں ایک عجیب طرز بیان ہے جس نے کمزوروں کے لیے بھی ایک نجات کی راہ دکھا دی ہے. ایک عارف باللہ جس کی ساری نمازیں درست ہو چکی ہوں، جو ہر نماز کے ہر حصے سے لذت پاتا ہو، جب وہ ذکر کرتا ہے کہ نماز یہ ہے اور نماز وہ ہے اور بڑے لطف اٹھا کر بیان کرتا ہے، تو ایک عام انسان کا تو دل دہل جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مارا گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کے خط بھی لکھتے ہیں مجھے کہ ہم نے تو خطبہ سنا ہے، ہم نے فلاں جگہ پڑھا ہے، نماز یہ ہوتی ہے، ہماری تو جان نکل گئی ہے فکر سے کہ ہماری تو پھر نماز ہی کوئی نہیں. اور اگر نماز میں وہ لذت نہیں آتی تو کیا ہم اندھے اٹھائے جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی کی ایک ایسی لطیف تفسیر فرما دی کہ جس کے نتیجے میں کمزوروں کے خطرے اور خدشے بھی دور ہو گئے. فرمایا اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا. جو اندھا ہو اس کو تو ایک دفعہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا تم ڈر نہ جانا کہیں، اگر تمہاری نمازوں میں کمزوری ہے تو تم ان اندھوں میں نہیں ہو جن کے متعلق فرمایا ہے من فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. اگر تم اندھے ہوتے تو تمہیں تو ایک دفعہ بھی نماز میں لذت محسوس نہ ہوتی. بس جن کو چند دفعہ بھی اس نماز کی لذت سے آشنائی حاصل ہو گئی وہ خدا کے حساب میں اندھے نہیں لکھے جائیں گے، وہ اہل بصیرت لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، اہل بصارت لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. بس جہاں ایک دفعہ شوق دلایا، جہاں اعلیٰ نماز کے نمونے دکھا کے ان کے لیے طلب پیدا فرمائی، وہاں کمزوروں کو کیسا سہارا بھی عطا کیا. ایک چھوٹے سے کلام ایک پیرے کے اندر چند سطروں کے اندر ایسے عظیم الشان مطالب بیان فرما دیے ہیں جس سے نماز کے نتیجے میں جو باریک در باریک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، ان کا ایک انتہائی حسین نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے، بلکہ بڑی مستعدگی کے ساتھ اس گمشدہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے. اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، تضرع. بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے. یہ بھی بعض مبتدی جو ٹھوکر کھاتے ہیں ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسی پیاری اور واضح ہدایت دے دی. بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت ہی نہیں آتی تو فائدہ کیا، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں یا نماز سے بے رغبتی اختیار کر جاتے ہیں.
فرمایا نماز ترک نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے، جیسے ایک نشے باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے۔ بس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی، اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا۔ جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریہ اور پکار کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے، یعنی لذت کے نتیجے میں نہیں تو شفا کے حصول کی خاطر دوا سمجھ کے ہی نماز کے ساتھ چمٹا رہے، اس کو ترک نہ کرے، اس سے غافل نہ رہے، جس طرح بن پڑے ضرور نماز ادا کرے۔ فرمایا اس کے بعد لذت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ حالت کسی بیماری کا پتہ دیتی ہے، اور اس بیماری کی اصلاح کے لیے بھی دوا نماز ہی ہے۔ پھر فرمایا اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے، اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ اب یہاں بھی اس مضمون کو اسی آیت کریمہ سے باندھا ہے، گویا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا۔ اس کا اصل تعلق نماز سے ہے۔ جسے اس دنیا میں نماز کی لذت حاصل نہیں ہوگی اسے اس دنیا میں بھی لذت حاصل نہیں ہوگی، یعنی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ نماز کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھتا ہے، اور وہاں رویت خدا بندی یہاں کی مقبول نمازوں کے نتیجے میں بھی حاصل ہوگی۔ فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا، اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی۔ آخر پر ایک اقتباس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق آخر سے متعلق پڑھ کے سناتا ہوں، جسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جو خلق آخر کے متعلق فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر وتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا بھی حقیقی تعلق نماز ہی سے ہے، اور نماز ہی کے نتیجے میں خلق آخر عطا ہوتی ہے۔ یہ مضمون جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ظاہری بدن تو عطا کر دیا، اس کو بظاہر انسان بنا دیا، لیکن وہ بہائم سے ابھی جدا نہیں ہوا، اور جب تک خدا تعالیٰ اسے اپنے فضل کے ساتھ ایک نئی زندگی نہ بخشے، اسے بہائم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انسان کہلانے کا مستحق تب ہوگا جب آسمان کی طرف سے اس کی روح پر ایک شعلہ نور نازل ہوگا اور اسے ایک نئی زندگی عطا ہوگی،
फरमाया फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, असल हुस्न खुदा की तख्लीक का ये हुस्न है। यानी जानवरों से इंसान बना दिया, इंसानों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर दिए। तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इतना हसीन नज़ारा है, ऐसा अजीमुशान इनकलाब है, बेसाख्ता मोमिन के दिल से आवाज़ उठती है तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बहुत ही बबरकत है वो ज़ात, वो खुदा जो इतनी हसीन तख्लीक करने वाला है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मोमिन अपने अंदर महसूस कर लेता है कि एक नई रूह उसके अंदर दाखिल हो गई है जो पहले नहीं थी। इस रूह के मिलने से एक अजीब सकीनत और इत्मीनान मोमिन को हासिल हो जाती है, और मोहब्बत ज़ातिया एक फव्वारे की तरह जोश मारती और अबूदियत के पौधा की आपाशी करती है। और वो आग जो पहले एक मामूली गर्मी की हद तक थी, इस दर्जे पर वो तमाम कमाल अफरोख्ता हो जाती है और इंसानी वजूद के तमाम खसो ख्वाहिशात को जलाकर उलूहियत का कब्जा उस पर कर देती है, और वो आग तमाम आज़ा पर अहाता कर लेती है। तब इस लोहे की मानिंद जो नहायत दर्जा आग में तपाया जाए, यहाँ तक कि सुर्ख हो जाए और आग के रंग पर हो जाए, इस मोमिन से उलूहियत के आसार और अफ़ाल ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि लोहा भी इस दर्जे पर आग के आसार और अफ़ाल ज़ाहिर करता है। मगर ये नहीं कि वो मोमिन खुदा हो गया है, बल्कि मोहब्बत इलाहिया का कुछ ऐसा ही खासा है जो अपने रंग में ज़ाहिर वजूद को ले आती है। मोहब्बत इलाहिया का कुछ ऐसा ही खासा है जो अपने रंग में ज़ाहिर वजूद को ले आती है। ये खुलासा है अहलुल्लाह का, यानी मुँह से दावे हज़ार किए जाएं या इंसान गलत दावे ना भी करे और गलत फहमी में मुब्तला हो जाए कि मैं बाखुदा इंसान बन गया हूँ, इसकी पहचान क्या है? किससे पता चले कि ये गलत फहमी थी? किससे पता चले कि हकीकत में इंसान बाखुदा बन गया है? ये वो कसौटी है जिस पर ये बातें परखी जा सकती हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाई है। फरमाया ये खासा है मोहब्बत इलाही का कि वो अपने रंग पर ले आती है इंसान को, इंसान के ज़ाहिर को। फरमाया ये हाँ, बल्कि मोहब्बत इलाहिया का कुछ ऐसा ही खासा है जो अपने रंग में ज़ाहिर वजूद को ले आती है और बातिन में अबूदियत और उसका ज़ौफ़ मौजूद होता है। ये दूसरा हिस्सा जो इस जुमले का है, ये भी इंतहाई गहरा और आरिफाना कलाम है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत को पहचानने के लिए आपके रूहानी कलाम में से बाज़ दफ़ा एक एक जुमला काफ़ी हो जाता है। नामुमकिन है कि कोई सही फितरत इंसान इन फ़क़रात की तह तक पहुँच जाए और फिर वहम व गुमान भी इस बात का कर सके कि ये फ़िक्र कहने वाला या लिखने वाला कोई झूठा हो सकता है। ये तो अंदरून खाना के राज हैं जो वही बयान कर सकता है जिसकी अंदरून खाना तक रसाई हो। फरमाते हैं कि वो जो बज़ाहिर तुम्हें इलाही रंग पकड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनके अंदर फिर भी अबूदियत की खामियां मौजूद रहती हैं। बशरियत से बाला वो फिर भी नहीं हो सकते। जैसे आग किसी लोहे को अपनी लपेट में ले ले और इस हद तक ले ले कि लोहे से आग की सिफात जाहिर होने लगे, मगर बुनियादी खासियतें जो लोहे की हैं वो ढांपी तो जाएंगी उस शोले में, लेकिन हकीकत में लोहे की वो बुनियादी सिफात कायम रहेंगी और लोहा आग बराह रास्त आग नहीं कहला सकता। बातिन में अबूदियत और उसका ज़ौफ़ मौजूद होता है। इस दर्जे पर मोमिन की रोटी खुदा होता है जिसके खाने पर उसकी ज़िंदगी मौकूफ़ है, और मोमिन का पानी भी खुदा होता है जिसके पीने से वो मौत से बच जाता है, और उसकी ठंडी हवा भी खुदा होता है
جس سے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اب یہ فقرے بھی ایسے عظیم الشان ہیں کہ جن پر غور کرنے سے مسیح ثانی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسیح کی مسیح اول پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے مسیح نے یہ کہا، کچھ فقرے ایسے کہے جس کے نتیجے میں آپ کے حواریوں نے یہ سمجھا کہ ہم روٹی جو توڑتے ہیں وہ مسیح کا بدن کھاتے ہیں، مسیح کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو شراب پیتے ہیں وہ مسیح کا خون پیتے ہیں، اور سوائے اس ظاہری رسم کے ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اور کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ مسیح کا بدن کھانے سے کیا مراد ہے اور مسیح کا خون پینے سے کیا مراد ہے۔ یہ تو ایک بڑا مخوف نظارہ نظر آتا ہے کہ اپنے آقا کا بدن کھائے کوئی اور اپنے آقا کا خون پیے۔ ایسا طبیعت میں کراہت پیدا کرتا ہے یہ نظارہ کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے سمجھا، وہ فقرہ اصل کیا تھا جس کی یہ معنی لیے گئے، اور ساری قوم اب تک اصل حقیقت کو نہ پہچان سکی، نہ اس کے تصور میں کبھی آئی کہ اس کے معنی ہیں کیا۔ مسیح ثانی میں بھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسیح ہیں، اسی قسم کے فقرے بولے ہیں، مگر اپنے متعلق نہیں، خدا تعالیٰ کے متعلق۔ اور یہ ثابت فرما دیا کہ پہلے مسیح کی مراد کیا تھی، ہم پر یہ کھول دیا۔ فرمایا اور مومن کا اس درجہ پر مومن کی روٹی خدا ہوتا ہے جس کے کھانے پر اس کی زندگی موقوف ہے، اور مومن کا پانی بھی خدا ہوتا ہے جس کے پینے سے وہ موت سے بچ جاتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مومن کی زندگی کا ذریعہ ہے، اس کی قوت کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اس طرح کا تعلق خدا سے قائم کرو کہ وہ تمہارے بدن میں داخل ہو گیا، تمہاری رگ و پے میں شامل ہو گیا، تمہارے خون میں سرایت کر گیا اور تمہارے رگوں میں دوڑنے لگا۔ یہ مضمون تھا جو حضرت مسیح بیان فرمانا چاہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پاکیزہ بنو تو مجھ سے ایسی محبت کرو کہ گویا میں تمہارے وجود میں شامل ہو گیا۔ لیکن وہ فقرہ کوئی اس قسم کا کہ اشارے اپنے اندر رکھتا تھا کہ جو نسبتاً کم ذہن لوگوں کی سمجھ سے بالا تھے، اور مجبوراً وہ لوگ ٹھوکر کھا گئے اور لا علمی کی سزا اب تک پا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو اپنی ذات کی بجائے خدا کی طرف منسوب کر کے اور خون کی جگہ پانی کا لفظ استعمال کر کے اس مضمون کو خوب کھول دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اور اس کی ٹھنڈی ہوا بھی خدا ہی ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اور اس مقام پر وہ استعارہ کے رنگ میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ خدا اس مرتبہ کے مومن کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کرتا اور اس کے دل کو اپنا تخت گاہ بنا دیتا ہے۔ تب وہ اپنی روح سے نہیں بلکہ خدا کی روح سے دیکھتا اور خدا کی روح سے سنتا اور خدا کی روح سے بولتا اور خدا کی روح سے چلتا ہے اور خدا کی روح سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس مرتبہ پر نیستی اور استحلاق کے مقام میں ہوتا ہے، اور خدا کی روح اس پر اپنی محبت ذاتیہ کے ساتھ تجلی فرما کر حیات ثانی اس کو بخشتی ہے۔ بس اس وقت روحانی طور پر اس پر یہ آیت صادق آتی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا کرے خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو بھی، ہم میں سے ہر فرد کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی وہ خلق آخر عطا کرے کہ جس کے نتیجے میں ہم خدا کی روح سے سننا سیکھیں، خدا کی روح سے بولنا سیکھیں، خدا کی روح ہماری رگ و پے میں سرایت کر جائے، خدا کی روح سے اٹھیں اور خدا کی روح کے ساتھ سوئیں اور خدا کی روح کے ساتھ چلیں، تاکہ مجال نہ ہو تو غیر کی کہ ان پر حملہ کرے جن پر حملہ کرنا گویا خدا پر حملہ کرنا۔ الحمدللہ نحمدہ
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر